نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رکھے، محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کا یہ ہمارا پروگرام 7واں پروگرام ہے، اور آج جو خطاب فرمانا تھا حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب نے، لیکن ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان نے معذرت کی ہے، تو اس وجہ سے بندہ ناچیز کو آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑا اور چند لمحات آپ کی سماعتوں کی نظر چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کل محرم الحرام کے پروگرام جاری و ساری ہیں، اور آج 7واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا جو محبت کا رشتہ تھا اس کو سماعت کیا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں جو چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں وہ یہ کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کربلا کی طرف رخ کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ والوں کی طرف سے بار بار پیغام آ رہے تھے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کے اندر تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ جب بار بار خطوط بھی آ رہے ہیں، پیغام بھی آ رہے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل آپ جو اور جا کر کوفہ کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان سے ہمیں آگاہ کرو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ کا سفر باندھ لیا۔ بچے ذرا خاموش کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ شہر کے اندر پہنچے تو کوفہ والے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہوئے تھے۔ بڑے عزت کے ساتھ ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، جس طرح کہ اگر کوئی ہمارے پاس بندہ ہے اور وہ شخصیت بھی اعلیٰ ہو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے کے بعد لوگوں نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ مسلم بن عقیل کے پاس پیش ہوئے اور کہا کہ ہم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ انہیں یہ پیغام بھیجیں کہ کوفہ کے لوگ، سارا کوفے کا شہر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اب مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کی وفائیں دیکھیں، لوگوں کا خلوص دیکھا، لوگوں کی محبت دیکھی، تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خط لکھا، یہ پیغام بھیجا کہ اے امام علی مقام حضرت امام حسین، آپ کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیں، یہاں سارے کا سارا شہر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اندازہ کریں اور بے وفائی کا ان کا طرہ امتیاز دیکھیں۔
ادھر سے قاصد روانہ ہوا، ادھر سے کوفہ والوں کے تیور بدل گئے۔ اب کوفہ کی جو جامع مسجد ہے، جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر عشاء کی جماعت کرائی، جمع غفیر تھا، مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں کے ساتھ، جب تکبیر اولیٰ ہوئی، صفیں درست ہوئی، مسجد بھری ہوئی، لیکن جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، پیچھے چند لوگ تھے گنتی کے، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مسلم بن عقیل نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ صبح تک تو آپ کی بڑی وفائیں تھی، عشاء کی نماز تک تو آپ سارے میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے تھے، لیکن سلام پھیرنے کی دیر تھی کہ یہ لوگ بے وفائی پہ اتر آئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ لوگ تو امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ بھی بے وفائی کرنے والے ہیں۔ اب کوفہ شہر کا عالم دیکھو کہ مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ خود سوچو، آل نبی کے ساتھ وفا کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ شہر ایسا جس دروازے کے اوپر جاتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ بھی پناہ دینے والا نہیں ہے وہاں پہ۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، ابن زیاد یزید نے حکم دیا ابن زیاد کو کہ جا کے مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو گرفتار کر دو، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر دیا گیا۔ کوئی بندہ بھی ان معصوم بچوں کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اور دیکھو، ایک اجنبی شہر ہو جہاں پہ کوئی اپنا نہ ہو، جہاں پہ لوگ دیکھ کر دروازہ بند کرتے ہوں، اور لوگ بے وفائی پہ اتر گئے تھے۔ وفا کرنے والے کوئی نہیں تھے، بڑے چند خاص مخصوص قسم کے لوگ تھے جو وفا کرنے والے تھے۔ پھر بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان ظالم لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا، ان کے بیٹوں کو قاضی شریح نے اپنے پاس پناہ دی۔ جس وقت لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو گیا، بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کل تک تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کربلا کے ابتدائی ایام تھے جن میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان دونوں بھائیوں کو جن کے نام اور جن کے سر کے اوپر لاکھوں دینار اور درہم کا انعام رکھا گیا کہ ان شہزادوں کو لے کر آؤ اور اس کے بدلے آپ کو انعام دیا جائے گا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، جان دینا تو ایسے بڑا آسان ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دونوں بھائی جس وقت اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے، اور ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو صبر بھی عطا فرمایا۔ جب دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، روایات کے الفاظ ہیں کہ پہلے چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے شہید کرو، بڑے کو شہید نہ کرو پہلے، اور بڑا کہتا تھا پہلے مجھے شہید کرو۔ ماں مرے تے پیکے مکدے، باپ مرے تے کر ویلا، شالا نہ مرن ویر کسے دے، اجڑ جاندہ میلا۔ ہمارے بھائی کو تو بخار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اس ذرا سے مسئلہ بن جائے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ دیکھو کہ ایک بھائی کے سامنے دوسرے کو شہید کیا جا رہا ہے، اجنبیت کے شہر میں جن کے والد محترم کو شہید کیا گیا۔ اور ادھر سے مدینے سے قافلہ بھی سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چل پڑا، قافلہ بھی چل پڑا، اور آگے بے وفا لوگ بھی جو اہل وفا کا دم بھرتے تھے وہ بھی بے وفائی پہ اتر گئے۔ اور آج کا دن جو 7 محرم الحرام کا دن تھا، آپ تصور کر سکتے ہو، آپ سوچ سکتے ہو کہ بندہ کتنا ترستا ہے مدینے کے لیے۔ کوئی لوگ تڑپ کے کہتے ہیں نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن، زی حوالم محمد را خبر کن، بور ای جان مشتاقم در آنجا، فدائے روزہ خیر البشر کن۔ اور کوئی تڑپ کے کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، اور تاجدار کائنات کے نواسے اس مقدس شہر کو چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑ کے نانا مصطفیٰ کے دین کی خاطر سفر کر کے کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ پھر وہ کیسا منظر ہے جس وقت نواسے اپنے نانا کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں، اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین اپنی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کی قبر انور سے جدا ہو کر آ رہے تھے۔ یہ بڑا ہولناک منظر تھا، اور مدینے کے اندر ایک کربلا برپا تھی کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، جنہیں دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ عزت اور احترام والے تھے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور پھر آج کا جو دن 7 محرم الحرام کا دن، 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھو کیسا عالم ہوتا ہے، 2 گھنٹے پیاس برداشت کرو کیسی گزرتی ہے۔ مرد تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دیکھو اس قافلے کے اندر جو معصوم بچے ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، اس کائنات کے اندر کسی بھی شخص کے اوپر ایسا ستم نہیں کیا ہوگا کہ بچوں کو پیاس سے رکھا گیا ہوگا یا بچیوں کو پیاس سے رکھا گیا ہوگا، یا وہاں پہ ماں اور بہنوں کے اوپر ستم کیا گیا ہوگا۔ آج 7 محرم الحرام کے دن ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دو کہ جا کر یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے انکار کر دیا، فرمایا حسین پاک ہے، حسین سچا ہے، حسین سچا ہے، حسین کا ہاتھ پاک ہے، یزید پلید ہے، یزید ناپاک ہے، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، یہ سر جھک تو نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے۔ پھر امام علی مقام حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کیا، لا الہ پڑھنے والے اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کہنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ پھر سب کچھ امام علی مقام نے اس میدان کے اندر کربلا کیا، کربلا کے اندر قربان کیا۔ 7 محرم الحرام کا دن، اور یہ امام علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یزید نے حکم دیا کہ نہر فرات کے اوپر پیرا لگا دو، وہاں سے کوئی پانی نہ پی سکے۔ دشمنی عداوت بھی ایک حد تک ہوتی ہے، عداوت بھی ایک حد تک ہوتی ہے، اتنی بھی عداوت نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کے اوپر پانی بند کر دے، کوئی راستے بند کر دے۔ جنگ احد بھی ہوئی، بدر بھی ہوئی، غزوہ حنین بھی ہوا، خندق بھی، بے شمار اسلام کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک واحد مارکہ تھا جہاں پہ پانی بند کیا جا رہا ہے۔ اور آپ خود اندازہ کرو، ایک باپ کے اگر بچوں کے اوپر پانی بند کر دیا جائے، وہ باپ برداشت کر سکتا ہے؟ جہاں پہ جس قافلے کے اندر 6 ماہ کے بچے بھی ہوں، 2 سال کی بچی بھی ہو، امام زین العابدین وہاں پہ بیمار بھی ہوں، اور وہاں پہ خواتین بھی ہوں، میری اور آپ کی مائیں بہنیں اگر رات کے وقت تاریکی میں باہر نکلے، ہمارے جسم کانپ اٹھتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک رات کسی کی بچی کو بخار ہو جائے، ماں ساری رات نہیں سوتی، باپ ساری رات نہیں سوتا، بھائی ساری رات نہیں سوتے۔ ذرا ان کربلا والوں کا منظر بھی دیکھو نا کہ جن کے اوپر پانی بند کیا گیا ہے، اور جو نانا مصطفیٰ کے دین کی خاطر آج جس دین کو چند ٹکڑوں کے اوپر رکھ دیا، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، اس دین میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ اس دین کی خاطر تو امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے جوان علی اکبر کی قربانی دی ہے، اپنے علی اصغر کی قربانی دی ہے، قاسم کی قربانی دی ہے، اون محمد کی قربانی دی ہے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اور 7 محرم الحرام کا وہ دن جس کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، اس چڑھتے ہوئے سورج نے وہ منظر تو دیکھا ہوگا کہ جس نہر سے ہر کوئی پانی پی رہا ہے، اگر پانی بند ہے، اگر پیرا لگایا گیا ہے، تو رسول اللہ کے نواسوں کے لیے، آل محمد کے لیے، جس آل سے اس امت کو وفا کرنے کو حکم دیا گیا تھا، جس آل سے اس امت کو حکم دیا گیا تھا، آل محمد سے کبھی بغض نہ کرنا، آل محمد سے فقط محبت نہ کرنا، بلکہ آل محمد سے مودت کرنا،
ایسی محبت جو مچھلی کا پانی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اگر مچھلی کو پانی نہ ملے وہ تڑپ جاتی ہے۔ فرمایا میری آل کے ساتھ ایسی محبت کرنا، اور پھر لبوں کو رسول اللہ جن کو چومتے گئے، جن گردن کو حضور چومتے گئے، جو حسین مصطفیٰ کی کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کرتے گئے، جو حسین مصطفیٰ کی دوش پہ بیٹھتے گئے، آغوش پہ بیٹھتے گئے، جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر گئے، ان کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ اور 7 محرم الحرام کا دن پانی بند، 8 محرم الحرام کا دن پانی بند، 9 محرم الحرام کی رات آتی ہے، میرے اور آپ کے امام امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز ادا کر کے چراغ بجھا دیتے ہیں، اور میرے اور آپ کے امام امام علی مقام حضرت امام حسین چراغ بجھا کر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگو آپ اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہاں پر اگر یزیدیوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ حسین ابن علی کے خون کی ضرورت ہے، ان کی عداوت حسین سے عداوت ہے، آپ چلے جاؤ، میں قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گا، میں وہاں پہ گلہ نہیں کروں گا کہ میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بڑا طویل خطبے کے بعد جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا، سارے ساتھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں حسین کیا ہم آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کیا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر جس دج سے کوئی مقتل گیا وہ شان تو سلامت رہتی ہے، یہ جان آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی مات نہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین سے وفا کرنے والوں نے فرمایا، عرض کی کہ امام علی مقام ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے، اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں کل قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم کون سا چہرہ دکھائیں گے کہ ہم نے حسین کے ساتھ کیا وفا کی ہے، ہم نے حسین کے ساتھ کیا پیار کیا ہے۔ حضرات محترم، آج بھی پورے چک جمرہ شہر کا معائنہ کرو، آپ کو یزید نام کا بندہ نہیں ملے گا، ابن زیاد کا نام کا بندہ نہیں ملے گا، شمر نام کا بندہ نہیں ملے گا، اور ہر گھر سے تلاش کرو آپ کو حسین نام کا بھی بندہ ملے گا، علی اصغر کے نام کا بندہ ملے گا، علی اکبر کے نام کا بندہ ملے گا، عباس کے نام کا بندہ ملے گا۔ اس محفل میں دیکھو کتنے حسین نام کے ہوں گے، کتنے یہاں پر علی اکبر کے نام کے ہوں گے، عباس کے نام کے ہوں گے۔ یہ وفاق ہے جو جنہوں نے اپنے سر کو کٹا کے اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو کبھی گرنے نہیں دیا، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کسی کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا جنازہ چلا گیا، حضرات بڑے جنازے آپ نے بھی اٹھائے ہوں گے، بڑے جنازوں کو کندھا بھی دیا ہوگا۔ باپ جس وقت اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیتا ہے نا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی جس وقت اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیتا ہے نا، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سارے لوگ سہارا دینے والے ہوتے ہیں، کڑیل جوان بیٹے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، چاچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان سوچتا ہے میری دنیا لٹ گئی ہے، میری دنیا فنا ہو گئی ہے، میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ ذرا دیکھو نا اس عظیم باپ کے صبر کو دیکھو، جو باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے لا کر کہہ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں امام علی مقام، اے میرے رب اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی اس حال میں راضی ہے، اے میرے رب اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی اس حال میں راضی ہے۔ اپنے بچوں کی قربانی دینا، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، یہ کہنا ہم جان دیں گے یہ بڑا آسان ہے، یہ کہنا ہم اسلام کے لیے یہ مال دے دیں گے یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ آج تو وہ وقت ہے، وہ دور ہے، اسلام کے لیے اگر ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار کر دیتے، بھائی حالات نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن کربلا کے ان شہداء کے ان صبر کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت نہیں دیکھی، پیاس کو نہیں دیکھا، بھوک کی شدت کو نہیں دیکھا، اور اسلام کی عظمت کی خاطر اپنے جوان بچوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے بانجوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ سر سجدے میں رکھ کر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کے کہ اے میرے رب اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین اس حال میں راضی ہے،
ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا رب صبر کرنے والوں کے ایمان سے بتو۔ میں اور آپ کیا صبر کر سکتے؟ ایک ذرا سا نقصان ہو جائے نہیں صبر ہوتا، ایک ذرا سی تکلیف پہنچ جائے نہیں صبر ہوتا۔ اس دین کی خاطر چھوٹی سی مشقت یا تکلیف برداشت کرنی پڑے، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھو نا ان کے صبر کی کیا بات ہے، ان کے آستانے کی کیا بات ہے، جنہیں صبر کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے جس کو قیامت تک نہ تو کوئی ایسی داستان لکھ سکتا ہے، نہ لکھ سکے گا، نہ تو کوئی ایسے قوانین مرتب کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ حضرات محترم، انشاءاللہ 8 محرم الحرام کل بھی مغرب کے بعد پروگرام ہے، 9 محرم الحرام کو بھی مغرب کے بعد پروگرام ہے، 10 محرم الحرام کو سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے اس قصے کو اور وہ شہادت والے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھو، ہمیشہ پرچم حسین کا بلند تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نمازیں اذان فجر کی جس وقت 10 محرم الحرام کو خیمہ امام علی مقام حضرت امام حسین میں بھی اذان بھی ہوئی ہے، فجر کی جماعت بھی ہوئی ہے، یزید کے لشکر نے بھی اذان بھی دی ہے، جماعت بھی ہوئی ہے، مصلی وہاں بھی بچھا تھا، مصلی یہاں بھی بچھا تھا، اذان وہاں بھی ہو رہی تھی، اذان یہاں بھی ہو رہی تھی، امامت وہاں بھی ہو رہی تھی، امامت یہاں بھی ہو رہی تھی، قرآن وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن یہاں بھی پڑھا جا رہا تھا، قیام وہاں بھی تھا، قیام یہاں بھی تھا، رکوع وہاں بھی تھا، رکوع یہاں بھی تھا، سجدہ وہاں بھی تھا، سجدہ یہاں بھی تھا۔ فرق کیا تھا؟ وہاں امام یزیدی تھا اور یہاں امام حسینی ہے، اور یہاں امام حسینی تھا۔ یہاں امام کیا تھا؟ حسینی تھا۔ یہ یاد رکھو، ہر دور میں یزید آئے گا، ہر دور میں یزید اپنے بیس بدل کے آئے گا، اور اس کے لیے ضرورت ہے ایک حسین کی، ضرورت ہے جذبہ حسینیت کی۔ میرے جوان، اسلام کے مقدس نوجوان، تیرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، فقط تیری اپنی ذات ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اسلام کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ وہ لوگ ہو جو مشن امام علی مقام حضرت امام حسین سے وابستہ ہو، جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہو، جو امام حسین سے پیار کرنے والے ہو۔ یہ یاد رکھنا، حق اور باطل جب بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں، باطل کثیر تعداد میں ہو، حق تنہا ہو، اللہ رب ذوالجلال ہمیشہ حق کو بلند کرتا ہے اور حق کو تقویت دیتا ہے، اور حق کا پلڑا ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ آج کے اس محفل پاک سے یہ پیغام یاد رکھو، ہم کل بھی حسینی تھے اور ہم آج بھی اور قیامت تک ہم حسینی رہیں گے۔ ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کل بھی حسین کے لشکر کے ساتھ کھڑے تھے اور قیامت تک حسین کے لشکر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کتنے ہی یزید کیوں نہ آئے، نہ کبھی جھکے تھے، نہ کبھی جھک سکے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا عزم ہے، جب تک ہماری زندگیاں سلامت ہیں حق کا پرچار ہوتا رہے گا، حق کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راستے میں کتنی مشکلات کیوں نہ آئیں، تکلیفیں کیوں نہ آئیں، اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، اگر ہم کربلا والوں کا